نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن۔ محترم سامعین، احادیث مبارکہ میں استخارہ کی بڑی ہی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح کہ قرآن کریم کی کوئی صورت سکھاتے تھے۔ اس حدیث سے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، استخارہ کی بہت بڑی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کس قدر تاکید و اہتمام سے استخارہ کی تعلیم فرماتے تھے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سعادت ابن آدم استخارته اللہ ومن سعادت ابن آدم رضاہ بما قضاہ اللہ ومن شقوت ابن آدم ترکہ استخارت اللہ ومن شقوت ابن آدم سخطہ بما قضى اللہ عز وجل۔ کہ آدمی کی خوش نصیبی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے، اور آدمی کی خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے، جبکہ آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ نہ کرے، اور آدمی کی بدبختی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر خوش نہ ہو۔ گویا کہ استخارہ کرنا بندے کی نیک بختی اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک ارشاد ہے، فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا ہے کہ جس کام میں میرے لیے خیر ہو وہ کام ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ کام اختیار فرما دیتے ہیں جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ کام اس بندے کی سمجھ میں نہیں آتا، تو وہ بندہ اپنے پروردگار پر ناراض ہوتا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میرے لیے جو اچھا کام ہو وہ تلاش کیجئے، لیکن جو کام مجھے ملا وہ اچھا نظر نہیں آ رہا ہے، اس میں تو میرے لیے تکلیف اور پریشانی ہے۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد جب انجام سامنے آتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا تھا وہی میرے حق میں بہتر تھا۔ اس وقت اس کو پتہ نہیں تھا اور یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ساتھ زیادتی اور ظلم ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا صحیح ہونا بعض اوقات دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض اوقات آخرت میں ظاہر ہوگا۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا کرنا، یعنی خیر اور بھلائی مانگنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ استخارہ کی حقیقت صرف اور صرف دعا ہے، بس اس کے علاوہ استخارہ سے متعلق جتنے بھی تصورات اور خیالات لوگوں نے ایجاد کیے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ استخارہ کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی 2 رکعت نفل استخارہ کی نیت سے پڑھے، اور نیت یہ کرے کہ میرے سامنے 2 راستے ہیں، ان میں سے جو راستہ میرے حق میں بہتر ہو اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ فرما دیں، پھر 2 رکعت پڑھے اور نماز کے بعد استخارہ کی وہ مسنون دعا پڑھے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ محترم سامعین، یہ بڑی عجیب دعا ہے، پیغمبر ہی یہ دعا مانگ سکتا ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ اگر انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا تو بھی ایسی دعا کبھی نہ کر سکتا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ گویا کہ استخارے کا طریقہ صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے استخارے کی مسنون دعا مانگی جائے۔
اس کے علاوہ جتنی بھی طریقے لوگوں نے استخارے کے ایجاد کیے ہیں ان کا استخارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے سنت طریقے کی پیروی کرنی چاہیے۔ دعائے استخارہ وہ یہ ہے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان كنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وفی عاجل امری وآجلہ فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وفي عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں آپ کے علم کے واسطے سے آپ سے خیر مانگتا ہوں اور آپ کی قدرت کے واسطے سے آپ سے قدرت چاہتا ہوں اور آپ سے آپ کے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ قادر ہیں اور میں قدرت نہیں رکھتا، اور آپ علم رکھتے ہیں اور میں علم نہیں رکھتا، اور آپ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ کے علم میں یہ کام جس کے متعلق دعا مانگ رہا ہوں میرے حق میں خیر اور بھلائی والا ہے، میرے دین کے لیے بہتر ہے، میری معاش اور دنیا کے لیے بھی بہتر ہے، فی الحال بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی خیر اور بھلائی والا ہے، تو اس کام کو میرے لیے مقدر اور تجویز فرما دیجئے اور اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے، اور پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما دیجئے۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ کام جس کے متعلق دعا مانگ رہا ہوں میرے حق میں شر اور برائی والا ہے، میرے دین کے لیے بھی برا ہے، میری معاش اور دنیا کے لیے بھی برا ہے، فی الحال بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی شر اور برائی والا ہے، تو اس کام کو مجھ سے ہٹا دیجئے اور مجھے بھی اس کام سے دور کر دیجئے، اور اس کے بدلے میرے لیے خیر اور بھلائی مقدر کر دیجئے جہاں کہیں بھی ہو، اور پھر مجھے اس پر راضی اور مطمئن بھی کر دیجئے۔ اندازہ لگائیے کہ یہ دعا کس قدر جامع ترین اور بہترین دعا ہے کہ اس سے بہتر انداز میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں استخارہ کی، جیسے کہ استخارہ کی ایک دعا یہ ہے: اللہم الہمنی رشدی، اللہم الہمنی رشدی، اور ایک دوسری جگہ ہے اللہم خرلی واختر لی۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ مسنون طریقہ تھا استخارہ کی نماز کا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔